بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے بہت سارے ماشاءاللہ سوالات آپ کی جانب سے ہمیں مل گئے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے ہم مزید کالز آپ کی نہیں لیں گے، لیکن آپ ای میل کے ذریعے سے ضرور اپنے سوال بھیج سکتے ہیں ہم تک، اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ان سوالوں کو بھی شامل کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ریاست علی صاحب نواب شاہ سنگھ پاکستان سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد ظہر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کس نیت سے پڑھی جانی چاہیے؟ اس وقت جتنے مراجع اعظام ہیں ان کے نزدیک ظہر کی نماز اور نماز جمعہ کے درمیان اختیار ہے کہ آپ جمعہ کے دن یا تو جمعہ کی نماز پڑھیں یا پھر ظہر کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے جمعہ کی نماز قائم کی اور جمعہ کی نماز پڑھی تو جو نماز ظہر ہے وہ احتیاطاً آپ کو پڑھنا چاہیے، نیت کریں گے احتیاط کی کہ نماز ظہر بھی پڑھتا ہوں میں احتیاطاً قربتاً اللہ، اور آپ اپنی 4 رکعت نماز جو ہے وہ ظہر کی بھی احتیاط کی نیت سے پڑھیں گے۔ کاظم صاحب مدراس انڈیا سے چنئی سے سوال کیا کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے عقد کے بارے میں بتائیے کہ کیا واقعاً کربلا کے میدان میں عاشورہ کے دن عقد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کچھ ضعیف روایات عقد کے سلسلے میں ملتی ہیں، لیکن یہ حقیقت بالکل نہیں ہے۔ یعنی عاشورہ کے دن جہاں قربانیوں کا دن تھا اور لگاتار شہداء کا سلسلہ جاری تھا، وہاں عقد کا کوئی مفہوم واضح نظر نہیں آتا ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت نظر آتی ہے۔ خاص کر وہ سارا واقعہ ہی اس بات کو لے کر ہی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت قاسم کا نکاح جو ہے عقد حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے بتایا جاتا ہے، جبکہ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا شادی شدہ ہیں۔ کربلا کے اس میدان میں عاشورہ کے دن وہ خود شادی شدہ مولا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو کیسے ایک شادی شدہ کے ساتھ ایک 13 سالہ لڑکے کا عقد ہو سکتا ہے؟ یہ تصور بالکل ہی غلط ہے، اور وہ بھی شادی شدہ ہیں تو حضرت قاسم کی بھابی ہیں، کیونکہ حضرت قاسم کے بڑے بھائی حسن بن حسن، جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، وہ ان کی زوجیت میں ہیں۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں کربلا کے میدان میں، یا 3 بیٹے بتائے جاتے ہیں، اس میں جو امام حسن کے بیٹے حسن بن حسن ہیں جنہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، ان کی بیوی ہیں جناب فاطمہ کبریٰ۔ کیسے ممکن ہے کہ شادی شدہ بھابی کے ساتھ دیور کا کوئی عقد ہو سکے، جبکہ حسن مثنیٰ ایک ایسے کربلا کے سپاہی ہیں کہ جن کی 100% شہادت بھی نہیں ہوئی، وہ گئے جنگ لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور میدان کربلا میں رہ گئے، لوگوں نے سمجھا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ زخمی ہیں، سانس ابھی ان کی باقی ہے، تو لوگوں نے ان کو پہنچایا ایک امن جگہ پر، اور ان کی پھر اس کے بعد زخم بھی بہتر ہو گئے اور وہ پھر زندہ رہے۔ تو اب ایک جو بیوہ بھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ حضرت قاسم کا جو عقد ہے وہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے یہ سرے سے یہ واقعہ غلط ہے، اور وہ کس وجہ سے طول و تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال اتنا کافی ہے۔ ریاض حسین صاحب بھاول نگر سے سوال کیا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں شیعوں کی تعداد کم ہے، اور وہاں کے مفتی جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک داماد حضرت عمر بھی تھے۔ یہ بھی ایک بنو امیہ کی خرافی باتوں میں سے ایک بات ہے، اور بناوٹی جعلی حدیثوں میں سے، روایتوں میں سے ایک من گھڑت کہانی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جناب ام کلثوم کا عقد بتایا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم کی عمر جو ہے وہ 7 اور 8 سال کے درمیان کی ہے، اور جناب حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ 60 سال کراس کر چکے ہیں، اور 60 سال کراس کرنے والے رسول اللہ کے یہ جو ہے سسر بھی ہیں۔ اس طرح مولا علی جو ہیں وہ حضرت عمر کے داماد ہوتے ہیں۔ اب داماد کہ اس رشتے کو اگر ہم دیکھیں
بر صغیر میں تو تصور بھی اس طرح کا نہیں کیا جا سکتا کہ رشتے میں کہ جو نانا ہے وہ اپنی نواسی کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ عقد کرتا ہے۔ یہ کہانی بھی سراسر من گھڑت کہانی ہے۔ اصل میں ام کلثوم سے جو عقد ہوا ہے وہ ام کلثوم اور ہیں۔ ایک بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی، ان بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی سے ان کا کوئی عقد ہوا ہو، مولا علی سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا کوئی عقد ہوا ہو۔ گلگت سے ہمارے ایک بھائی ہیں، نام میں نوٹ نہیں کر سکا ہوں، شاید واضح نہیں تھا، کہ امام حسین سے کیا عقیدت کا اظہار کرنا کافی ہے یا پھر ان کی فرمودات پر عمل بھی کرنا ضروری ہے؟ یقیناً کون ایسا نافہم اور کم خرد آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ صرف عقیدت کا اظہار کر دینا کافی ہے؟ نہیں، آپ کو اگر عقیدت ہے تو پھر آپ عمل سے ثابت کیجئے۔ آپ مولا حسین کے ماننے والے ہیں تو عملی طور پر حسینی بن کر دکھائیے۔ حسینی کون ہے؟ حسینی وہ ہے کہ جو کسی بھی ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ حسینی کون ہے؟ جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ حسینی کون ہے؟ جو دین سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا۔ حسینی کون ہے؟ جو تلوار کے، اس خنجر کے اور تیر کے اس سلسلے میں بھی اپنی نماز قضا نہیں کرتا۔ حسینی کون ہے؟ حسینی وہ ہے کہ جو دوسروں پہ قربان ہونے کی بات کرتا ہے اور دنیا کو اپنی آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ حسینی ہے، اور ہمیں پہلے حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پریکٹیکل جو ہے وہ حقیقت ہے، خالی زبانی دعووں سے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ اور پھر یہ کہ کیا محرم کے 10 دنوں ہی میں ہمیں عقیدت کا اظہار کرنا، یا سال بھر ہمیں ان عظیم شہداء کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنا ہے؟ بات واضح ہے، یقیناً 10 دنوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو سراپا حسینی بننا ہے، سراپا یزید کے خلاف، یزیدی سوچ کے خلاف آپ کو زندگی بسر کرنی ہے۔ 10 دنوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم رو لیں، ماتم کر لیں، عزاداری کر لیں تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے سال بھر کے۔ کیا یہ عقیدہ یا یہ سوچ صحیح ہے؟ بالکل غلط سوچ ہے۔ یہ عیسائیوں نے یہ سوچ پہلے پیدا کی تھی کہ تم جو کچھ کر لو، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سب کی طرف سے قربان ہو گئے ہیں، سب کے گناہوں کا کفارہ بن کر وہ سولی پہ چلے گئے، لہٰذا تم جو کچھ بھی کرو گے خالی جا کے کہہ دینا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمیں معاف کر دو تو وہ معاف کر دیں گے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید اہل بیت اطہار، مولا حسین جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مولا حسین علیہ السلام نے 9 کے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا، تمہارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ انصاف ہوگا۔ جہنم ہے، جنت ہے۔ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ جہنم ہے، اچھے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ جنت ہے۔ ہمیں کبھی بھی لاپرواہی نہیں برتنی ہے کہ خالی ہم چند دن بیٹھ کر کے رو لیں گے تو باقی سال بھر کے گناہ ہمارے بخشے جائیں گے، نہیں۔ ہاں، اگر گڑ گڑا کر توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی، لیکن توبہ کا مطلب یہ کہ واپس آپ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ نیکی کو ایسے اپنائیں گے کہ پھر برائی آپ کے ساتھ نہ چلے۔ شاہ محمد صاحب ہنگو سے سوال ان کا یہ تھا کہ کربلا کے 72 شہداء ہیں تو صرف چند کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے عام طور سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم کتنا ذکر کر سکتے ہیں، وہ بھی ذکر بہت سارے لوگوں کو گوارا نہیں ہے اور ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کا ذکر کرنا ہو تو آپ کو سال بھر کرنا ہوگا، اور سال بھر کچھ علماء کرتے بھی ہیں شہداء کا ذکر، لیکن خاص چند لوگوں کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شہداء میں بھی جو کریم، جو عظیم، جو بہت زیادہ مرتبے والے شہداء ہیں، ان کو بہرحال زیادہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے زیادہ گفتگو ان کی جاتی ہے، ان کے مرثیے اور ان کے نوحے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو زیادہ مثلا بنی ہاشم کے جو شہداء ہیں ان کو زیادہ بہرحال دیگر شہداء سے اہمیت دی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ جن شہداء کی عظمت و جلالت مولا حسین کے نزدیک بھی زیادہ تھی،
ان کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر شہداء کو ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر مجموعی طور پر ہو ہی جاتا ہے، لیکن نام بے نام صرف عظیم شخصیتوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ شہنواز صاحب خیرپور پاکستان سے سوال کیا کہ حدیث قرطاس میں یہ جو صحیح بخاری میں بھی تقریباً 6 مقامات پر یا سے زیادہ یہ بات آ گئی ہے کہ حضور نے جمع کر کے بلا کر کے قلم و دعوات مانگی کہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو حضرت عمر نے بہرحال انکار کر دیا اور نعوذ باللہ عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو تو جا کے دیکھے، بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ کاش ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان الفاظ کو کبھی سوچ بھی نہ سکیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اہانت۔ بہرحال ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم اس کو دہرانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو سوال ان کا یہ تھا کہ اگر حضرت عمر نے منع کیا تھا تو حضرت علی جو وہاں موجود تھے، مولا علی علیہ السلام، انہوں نے کیوں نہیں قلم و دعوات دیا؟ جواب اصل میں یہ ہے کہ ساری حکمت اور تدبیر پیغمبر اکرم کی آپ نے سمجھی ہی نہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو افراد ایک لابی بن کر سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے تھے، ان سے اقرار لینا چاہ رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے لے کر انہیں کو تحریر دینا چاہ رہے تھے، ان سے اقرار لینا چاہ رہے تھے کہ بعد میں کوئی بھی سیاست نہ کرے اور مولا علی کی خلافت میں اختلاف نہ کرے۔ مولا علی کی خلافت کے معاملے میں جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے نا، ان سے پیغمبر اکرم چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر ایک دفعہ حجت تمام ان کے پر بھی ہو جائے، ایک دفعہ ان سے وہ تحریر لکھوا لی جائے، لکھ کر کے ان کو دے دیا جائے۔ اگر انہوں نے ہی منع کر دیا جو اختلاف کرنے والے ہیں اور حضور کی شان میں ہی کہہ دیا کہ ہمیں قرآن کافی، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو بعد میں مولا علی کو لکھ کے بھی دیتے تو وہ کہتے کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم نے خود ڈائریکٹ رسول اللہ کو کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو پھر علی وہ تحریر لے کر بھی جاتے تو کیا اس کا اثر ہوتا؟ اس کا مفہوم اور مقصد اور مفاد اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہی پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے اور تحریر مولا علی کے پاس رہی ہے۔ مولا علی نے جو قرآن بھی تفسیر اور تعویل کے ساتھ اور شان نزول کے ساتھ پیش کیا، اس کو تک نہیں اپنایا حکمرانوں نے، تو حضور کی تحریر اور حضور کی کوئی بات کیسے تیار ہوتا کہ سنیں؟ جناب سیدہ نے خود گواہی دی، اپنے فرزند کو لے کے گئی، جوانان جنت کے سردار ہیں جو مباہلہ کے میدان میں گئے تھے، تو نصرانیوں نے کہا تھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرو کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو ایسی شخصیات کی گواہی تک رد کر دی گئی، تو پھر باقی اگر تحریر ہوتی بھی مولا علی کے پاس تو اس کا کیا بظاہر فائدہ ہوتا؟ اس پر آپ زیادہ غور کریں اور جو بات ہے، جو مفہوم ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ غلام حسین صاحب منڈی بہاؤالدین سے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ جو خلفاء تھے 3، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان 3 خلفاء کے زمانے میں جو کہ تقریباً کل 25 سال کا عرصہ ہے، تو 25 سال میں مولا علی علیہ السلام کہاں نماز پڑھتے تھے؟ مولا علی علیہ السلام مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام جماعت کا حصہ تھے۔ مولا علی علیہ السلام کبھی بھی جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے اور درک کرنے والی بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے امام ہونے کو پیغمبر اکرم نے سب کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ یا علی انت امام المتقین، اے علی تم متقیوں کے امام ہو، امیر البررہ، قاتل الفجرہ، یہ سارے اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ امام کون ہے؟ علی ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ علی علیہ السلام جب امام ہیں تو مسجد میں آ کر جہاں بھی کھڑے ہو جائے وہ امام ہے۔ پرابلم امام کی نماز کی نہیں ہے، پرابلم ماموم کے آگے چلے جانے کی ہے۔ اگر کسی بھی مکتب میں کسی بھی فقہ کے امام سے آپ پوچھو کہ اگر کوئی جماعت میں
شخص، کوئی ایک شخص یا 2 افراد 3 افراد یا پوری جماعت کے لوگ امام سے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ سب کہیں گے جو امام سے آگے چلا جاتا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ مولا علی کی امامت کا اعلان حضور کر چکے ہیں، مولا علی کے امام ہونے کو بھی لوگوں نے سن لیا ہے حضور کی زبانی، تو اب مولا علی سے جو آگے چلے گئے ان کی نماز کی آپ خیر منائیے۔ مولا علی جہاں بھی ہوں گے امام ہوں گے، اور امام کی نماز کبھی باطل نہیں ہوتی ہے، آگے چلے جانے والوں کی نماز کی پرابلم ہے۔ سید ناصر عباس صاحب راجن پور سے سوال کیا تھا کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے اور درمیان میں ایک جو ہے وہ خنثی ہے، تو اس کی نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ میں نے بتا دیا تھا اسی وقت کہ اگر اس میں عورت کے آثار زیادہ پائے جاتے تھے تو عورت جیسی اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور اگر سارے احکام جو ہے وہ عورت کے اس پر نافذ ہوں گے، اور اگر مرد کے آثار زیادہ تھے تو وہ مرد کے احکام اس پر جو ہے نافذ کیے جائیں گے۔ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے، کیا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہا جاتا ہے کہ تھی تو آج کل موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ تفسیر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے وہ موجود ہے، اور کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام کے زمانے میں بخاری بھی رہے ہیں، احمد بن حنبل بھی رہے ہیں، جناب دیگر اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ بھی اس زمانے میں رہے ہیں، تو اگر امام کی ایک تفسیر رہ گئی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور وہ موجود ہے۔ لیکن 100% کسی نے اس بات کی 100% ضمانت نہیں لی ہے کہ وہ یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہی لکھی ہوئی تفسیر ہے، لیکن بہرحال ان سے منسوب ہے اور وہ آج بھی موجود ہے۔ شاگرد امام کے کتنے تھے؟ بہت سارے تھے، قم میں زیادہ تر تھے اور وکلاء تھے، اور ان کے نام کیا ہیں؟ نام بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گے، بہت زیادہ شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ غلام حسین صاحب تلہاڑا سے سوال ان کا یہ ہے کہ ایک جگہ پر نماز ہوتی ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جہاں پر کھڑے ہیں نا، آپ کے اوپر جو ہے وہ اگر مسجد کسی جگہ کو مقرر کی جاتی ہے تو 7 آسمان تک وہ پھر مسجد ہی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھی نجاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر نیچے ہے اور مسجد اوپر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فطرانہ جو ہے وہ تعمیر کے کاموں میں خرچ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ علماء نے جو فطرانے کے مصرف بتایا ہے وہ غرباء اور مسکینوں کا حق ہے، وہ تعمیر کے لیے خرچ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امام بارگاہ ہو چاہے وہ مسجد ہو۔ فدا حسین گلگت سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ جو حدیث قدسی آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لولا الفاطمہ لما خلقتکما، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اصل میں یہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس محدود کتابیں ہیں یا 40 حدیثیں حدیث قدسی ہیں، سب کچھ اسی میں نہیں ہوتا ہے، حدیث قدسی ایک بہت بڑا باب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، یہ بحار الانوار میں حدیث موجود ہے، آپ کو مل جائے گی، اور بہت سارے معتبر کتابوں میں بھی حدیث جو مکمل حدیث ہے، لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا الفاطمہ لما خلقتکما۔ سیدہ سفینہ نقوی راول پنڈی سے پوچھا، سوال کیا ہے کہ تقلید کا حکم قرآن میں بتائیے، کہ یہاں قرآن تقلید کے معاملے کو لے کے دیکھیے، قرآن میں آیات میں اشارہ ضرور موجود ہے، یہی فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، پوچھنا اور پوچھ کر عمل کرنا، یہی تقلید ہے۔ شرعی معاملوں میں، شرعی مسائل میں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور ہم مجتہد بھی نہیں ہیں کہ ہم خود ہی اللہ کے حکم کو قرآن و سنت سے سمجھنے لگ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکسپرٹ سے، جو مجتہدین ہیں ان سے پوچھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ جس آیت کریمہ کو ہم بار بار پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیت تقلید کے لیے بھی، اس کے علاوہ بھی لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں سے کیوں نہیں ایسا کرتے کہ ہر گروہ اور ہر طائفہ سے کوئی نہ کوئی نکلے، جا کر کے تفقہ فی الدین کرنے، دین کا کے اندر فقہ کا علم جو ہے وہ حاصل کرے، اور اس کے بعد واپس لوٹے تو اپنی قوموں کو وہ اس فقہ کے علم سے مالا مال کرے اور اللہ سے ڈرائے۔ تو یہ بھی فقیہوں کے لیے
آیت موجود ہے کہ آپ تقلید کریں ان کی، اور جو علم والے ہوتے ہیں ان کی بہرحال بات سننی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لا یستوی الذین یعلمون هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو جانتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا ان کو کہ جو نہیں جانتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ہر بار یہ تو عقلی بھی دلیل ہے نا، اس میں کتنی عقلی دلیلیں موجود ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اسی علم والے کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر معمولی اپنے گھر میں لائٹ بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ الیکٹریشین کو بلائیں گے اور اس کے حوالے کریں گے اور اس سے پوچھ کر ہی سارا کام اس کا کریں گے۔ یا باقی تمام امور میں طبیعت خراب ہوئی ہے تو سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو نسخہ دے گا اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری عقلی دلیلیں ہیں، تقلید پر کوئی اتنی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ ہیں جو آج کل ہمارے اپنے اندر بھی تقلید کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ دشمن کو سب سے زیادہ شیعت سے جو خوف ہے نا وہ یہ کہ شیعت ہمیشہ قیادت کے ساتھ، مرجعیت کے ساتھ، فقاہت کے ساتھ چلتی آئی ہے، اور اس میں یہی جان ہے۔ اس قوت اور اس جان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے دشمنوں نے ایک سازش کی کہ چند لوگوں کو تقلید کے خلاف ورغلایا کہ وہ پروپیگنڈا کریں کہ تقلید ہم کسی کی نہیں کرتے۔ یہ خود ان کا اپنا نقصان ہے، جو تقلید کرتے ہیں ان کا بیڑا پار ہے۔ میر کاظم علی صاحب حیدرآباد دکن سے انڈیا، سوال ہے کہ الحسینی کس خاندان سے آتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے دو فرزند تھے، ایک کا نام حسین اصغر اور دوسرے کا نام حسین اکبر۔ جو حسین اصغر ہیں یا حسین اکبر ہیں ان کی جو نسل چلتی ہے تو ان کو حسینی لکھتے ہیں۔ عام طور سے جو زین العابدین علیہ السلام کے عابدی بھی ہیں وہ بھی حقیقت میں حسینی ہیں۔ اب وہ اصغر سے ہیں یا حسین اکبر سے ہیں، اس میں تھوڑا سا بہرحال شجرے کو دیکھ کر کے ہی پتہ کرنا ہوگا، لیکن جو عام طور سے حسینی لکھتے ہیں وہ حقیقت میں امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں۔ سید حسین صاحب حیدرآباد دکن سے ہی سوال کیا تھا کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جو دوسروں کو متاثر کرے، دوسروں کو اٹریکٹ کرے؟ دیکھیے سب سے عظیم جو ہے کام دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت اور اخلاق ہے۔ اگر اخلاق ہمارا اچھا ہو، کردار ہمارا اچھا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن جو ہے وہ اچھا ہو، معاملہ کسی غیر مسلم سے کریں تو اس کے ساتھ ہم باوفا ہو کر صحیح معنوں میں دیانتداری سے، وفاداری سے اور ایمانداری سے ہم معاملہ کریں تو یہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے۔ اخلاقیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور معاملات کو اپنے دین اور تقوی کے ساتھ صحیح انجام دیتے رہیں گے تو ہمارے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ غلام حسن صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھا کہ یہ جو شاید فلم کے بارے میں پوچھا تھے کہ مختار نامہ جو ہے وہ کیا صحیح ہے؟ فلم بنائی ہے تو کافی اس کے حوالے سارے اہل سنت کی کتابوں سے لے کر کے ایران میں جو ہے وہ ایک بہت مشہور اس کے پروڈیوسر ہیں میر باقری، اور وہی ڈائریکٹر بھی ہیں، اور انہوں نے بڑی تحقیق کر کے اس فلم کے مواد کو تیار کیا ہے اور کافی علماء نے اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بعض سارے کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح تاریخ کے مطابق ہے۔ مولانا وزارت حسین صاحب نے سوال یہ کیا کہ حضور کی یہ سنت بھی ہے کہ 5 وقت 5 اذانیں ہوں اور 5 نمازیں ہوں، تو ہمارے یہاں 3 اذانوں پر اکتفا کیا جاتا ہے اور 3 نمازوں پر۔ یہ بھی سنت ہے، حضور نے ایسا بھی کر کے دکھایا ہے۔ سہولت کی بات ہے، اگر ایک سہولت آپ کو حضور کی طرف سے ملی ہے تو اس کو اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لگاتار بھی ایسا کریں تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ حضور نے بالکل ایسا کر کے بتایا کہ یہ بھی سنت ہے۔ سہولت کے لیے آپ ایک سہولت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا کہ ان اللہ لا یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو آسانی فراہم کرے، سہولت فراہم کرے، نہ کہ آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ تو جب اللہ کے حبیب نے ہمیں سنت کے طور پر بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو اویل کریں اور کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ البتہ جب آپ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اذان ایک ہی ہوگی، کیونکہ اب اس کے فوراً بعد پڑھ رہے ہیں، اور یہ اہل سنت کے یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ نے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اذان ایک ہی ہوگی، اس طرح تو 3 ہوں گی۔ اگر آپ الگ الگ پڑھیں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، لیکن آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ لگاتار مسجد میں
ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور سنت نبی کو نبھائیں اور سہولت سے فائدہ اٹھائیں. مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ غلط نہیں کر رہے نا، ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے. البتہ فضیلت کے اعتبار سے کسی کو زیادہ ٹائم ملا ہے، اس کو اس سہولت سے زیادہ فضیلت درک کرنی ہے، تو وہ الگ الگ ٹائمنگ پر 5 وقت کی نماز بھی اذان بھی دے اور نماز بھی پڑھے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ہماری ایک بہن ہے کوئٹہ سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہاں کوئٹہ میں کافی سادات غریب ہیں، مسکین ہیں اور بہت محتاج ہیں، کیا ہم صدقہ جو ہے بکرا جو ہے صدقہ نکال کر کے انہیں دے سکتے ہیں کہ جو بیچارے محتاج ہیں؟ دیکھیے، سادات پر غیر سید کا صدقہ حرام ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے. اگر مجبوری ہے بہت زیادہ کہ اب بھوکا مر جائے گا کوئی سید اگر کچھ اس کو کھلانے کے لیے نہ دیا جائے، اور اگر وہ چیز صدقے کی ہوگا تو وہ تو جو نہایت مجبوری ہے تو مردار بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن غیر سید ہیں وہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ جب سید کو دیں تو وہ صدقہ ہی دیں کہ وہ مجبوراً صدقہ کھائیں؟ نہیں، آپ اس کو ہدیہ کر دیں، تحفے میں دے دیں، خیرات میں دے دیں، ان کی مدد کریں اور عنایتیں اور محبتیں، اور اس سے اللہ کے حبیب کے دل کو اور شہزادی کونین کو خوش کریں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ غیر سید جو ہے وہ سادات کو صدقہ دینے کے بجائے ان کو عطیہ کے طور پر دیں، ان کی مدد کریں اور اللہ سے اور اس کے رسول سے انعام پائیں. سید صابر حسین صاحب منڈی بہاؤدین سے، امام حسین علیہ السلام کی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو حج کی جو تھی نیت اس کو عمرے میں بدل کر کے مکے کو چھوڑ دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یزیدی لوگ خانہ کعبہ میں بھی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے خنجر اپنے احرام کے کپڑے میں چھپایا رکھا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اس کی شریعت کے جو ذمہ دار ترجمان محافظ مولا حسین ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو جائے اور یہ لوگ وہیں آپ کو قتل کر دیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے. یہ جو بہت دور اندیش حکیم ہیں اپنی امت میں سب سے زیادہ مولا حسین علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح نہیں مرنا ہے کہ قاتل کا بھی پتہ نہ چلے اور خون خرابہ بھی مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں ہو جائے اور کعبے کی بے حرمتی ہو جائے اور فرزند کعبہ بھی شہید ہو جائے اور قاتل کا بھی پتہ نہ چلے. مولا حسین کو یہ بات بالکل ہی گوارا نہیں تھی، چنانچہ آپ نے اس کو عمرے میں بدل کر کے وہاں سے فوراً آگے کوچ فرمایا. سید حسین صاحب دکن سے دوبارہ حیدرآباد دکن سے سوال کیا، بہت عمدہ کہ یہ جو جادو ٹونا اور تعویذ دھاگا اور یہ جو بابا کے پیچھے چھو منتری کا جو کام چلا ہوا ہے اور یہ جو خطرناک خرافی حرکتیں جو پیدا ہو چکی ہیں، اس کو ہم کیسے ختم کریں، کیسے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں؟ جو قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لیتا ہے نا صحیح معنوں میں، وہ ہرگز کسی بابا، کسی پجاری، کسی پنڈت، کسی پیر، کسی جادوگر، کسی ساحر، کسی اس طرح کے عامل کے چکر میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ سب پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ یہ سب دکانداریاں ہیں، اس میں کسی کے اندر بھی کوئی بھی خوبی نہیں ہے. جو پیسوں کے لیے دعائیں بیچتے ہیں، قرآن کی آیتیں بیچتے ہیں، ان پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں تمام مشکلوں کا حل موجود ہے. آپ اپنے اللہ سے راز و نیاز کریے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اور قرآن کا واسطہ قرار دیجئے. آپ سے بہتر کون ہوگا کہ جو آپ کی مشکل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے اور اس کی حاجت روائی جو ہے وہ خود پائے. درجات حسین صاحب نے خمس و زکوٰۃ دینا امام بارگاہ کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اجازت اور مراجع نظام نے کسی امام بارگاہ کے لیے دی ہے اور کسی مسجد کے لیے دی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دی ہے کسی مرجع نے تو پھر اس طرح خود سے خرچ کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے. دوبارہ سید فریاد حسین صاحب آئے تھے، اس سے پہلے آئے تھے لیکن سوال ان کا ہم نہیں کیچ کر سکے. کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام دمشق گئے اور پھر معاویہ سے صلح کی. اصل میں بات غلط طور پر لوگ جو ہے بتاتے ہیں، مولا حسن مجتبی علیہ السلام نہ
دمشق کبھی گئے ہیں، نہ معاویہ سے گڑ گڑا کر صلح کی بات کی ہے، نہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ معاویہ نے خود سفید کاغذ بھیج کر مولا حسن کو جو مدینے میں موجود تھے کہا، جب وہ بات پھر کوفے آئے، کہا کہ آپ جو بھی شرط لکھنا چاہیں لکھیں، میں حاضر ہوں، پہلے میں سائن کر کے دے رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو، جنگ کا سلسلہ رک جائے۔ جب دشمن صلح کی پیشکش کرتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صلح کو جنگ پر ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ اے رسول کہ جب دشمن سے بھی صلح کی کوئی پیشکش ہو تو تم صلح کو ترجیح دو، جنگ ان کے ساتھ نہ کرو جو صلح چاہتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی قرآن کی آیت اور سیرت نبوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے صلح کو ترجیح دی، لیکن شرطیں مولا امام حسن مجتبیٰ نے رکھی۔ بعد میں اگر شرطوں کو کوئی پامال کر دیتا ہے تو پھر وہ ہے کہ جو تمام تر گمراہیوں کا، تباہیوں کا، فتنوں کا ذمہ دار ہے، اور وہ ہے معاویہ ابن ابو سفیان، ہندہ کے بیٹے معاویہ کا سارا قصور ہے، کیونکہ اس نے ہر شرط کو بعد میں جا کر کے پامال کر دیا اور کسی ایک شرط کی بھی اس نے پابندی نہیں کی۔ ہماری ایک شاید پاکستان سے بچی ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو کوئی دعا دیں۔ دیکھیے کہ یہ جو شادیوں کا معاملہ ہے واقعاً بھی بہت ہی اس وقت مشکل اور پریشانی کا معاملہ ہے۔ ماں باپ بھی کوشش کریں، خود بچیاں بھی اپنے خدا سے راز و نیاز کریں اور نیک سیرتی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ساتھی عنایت فرمائے، ان کی جلد سے جلد شادی بھی ہو۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ثمینہ ہماری بہن ہے ریاض سعودی عرب سے، کہ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے لیے اہل سنت کے علماء سیدنا کہتے ہیں، کیا وہ سید تھے؟ سیدنا وہ جو اپنے عقیدے میں کہتے ہیں، سیدنا کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا، ان کو چونکہ وہ آقا مانتے ہیں اپنے، اس لیے وہ آقا کے طور پر، یہاں سید سے مراد وہ ہاشمی سید نہیں جو خاندان عصمت و طہارت سے ہوں، ان سے یہ مراد نہیں ہے۔ کبھی وہ یہ اپنے ارادے میں بھی نہیں سوچتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سید ہیں کہ جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سید قرار دیا، وہ اس طرح کے سید مانتے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر سید سے مراد آقا ہے۔ جیسے آج کل بھی لکھ دیتے ہیں کسی کے لیے بھی، حتیٰ کافر کے بھی لکھ دیتے ہیں۔ اوباما کے بارے میں بھی آپ ذرا نیوز پیپر پڑھیے، عربی نیوز پیپر، تو عربی نیوز پیپر میں وہ لکھتے ہیں کہ سید اوباما، سید مطلب یہ کہ وہاں کا جو مسٹر ہے وہ اوباما کو بھی مسٹر کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح تو ہر ایک کو وہ عربی زبان میں جو بڑا ہوتا ہے، جو کرتا دھرتا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے یا آقا ہوتا ہے، ان کے حساب سے وہ سید کہتے ہیں، اس حساب سے ہی وہ کہتے ہیں، نہ یہ کہ وہ ہاشمی سید سمجھ کر کہتے ہوں۔ الطاف حسین صاحب انڈین کشمیر سے سوال کیا کہ جلوس ہمارے یہاں ہوتا ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، آیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے مرجع سے رجوع کریں کہ کچھ مراجع نے بہرحال خون بہانے کی، زنجیر زنی کی، اگر اس میں جان مال اور عزت کا اور دین کا کہ بدنامی کا خطرہ نہ ہو تو اجازت دی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ اس وقت جو ہے حالات ایسے ہیں کہ مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کا کوئی عقلی کوئی فائدہ اقلائی نظر نہیں آتا، اس لیے جائز نہیں۔ چنانچہ کچھ مراجع نے اس کو جائز نہیں بتایا، کچھ مراجع نے چند شرائط کے ساتھ اس کو جائز بتایا ہے۔ بہرحال آپ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریے اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے۔ گدا حسین صاحب نصیر آباد پاکستان سے سوال کیا کہ سوال نہیں بلکہ آپ تمام سے التجا کی ہے کہ ہم بھی دعا کریں، ان کے کوئی عزیز ہیں سجاد حسین، اغوا ہو گئے ہیں، 1.5 مہینے سے لاپتہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہمارے مومن بھائی کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے تمام دیگر ہمارے مومن بھائی اور بہنوں کو۔ عبد القادر صاحب میاں والی سے، انہوں نے بھی مدد کی درخواست کی ہے کہ وہاں مدرسہ نہیں ہے، اس کے لیے مدد کی جائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم مدد جو ہے وہ علمی کرتے ہیں۔ ہدایت ٹی وی خود مالی طور پر آپ سے مدد چاہتا ہے، آپ لوگ ہدایت ٹی وی کو مدد کرتے ہیں تو ہدایت ٹی وی آپ کے گھروں تک آتا ہے اور آپ کی خدمت میں لگاتار علمی جو ہے وہ
کاوشوں کو پیش کرتا رہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی حفاظت کرنے اور دین پر رہتے ہوئے دین پر اپنی جان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اپنے آخری نمائندے کو اور ہمارے آخری امام کو، امام مہدی علیہ السلام کو جلد سے جلد دنیا میں بھیجے تاکہ ظلم و جور کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کی عالمگیر حکومت ہو، اور یوسف زہرا کا پرچم دنیا پر لہرائے اور ظالموں کا منہ کالا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔